ملتان اور سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کے حالات میں اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ دوستو، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ دوستو، سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر جانتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 715 عیسوی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ دوستو، محمد بن قاسم کے انتقال کے بعد محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہے۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کے نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ ان نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ انہیں سندھ کی گورنری سے معزول کر کے یزید بن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کے چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بد نظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔